بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی نصیحت کی کہ آپ صبر کیجئے ان باتوں پہ، فاصبر علی ما یقولون، جو وہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا ان پہ آپ صبر کیجئے۔ یعنی مشرکین مکہ جو تانے دیتے تھے، بری باتیں کرتے تھے، اور ہر وقت ان کی کوشش ہوتی تھی کہ باتوں کے ذریعے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جائے، اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ بعض اوقات ان باتوں پہ کڑتے تھے، گھٹن ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ صبر کیجئے، صبر سے کام لیں، فسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اپنے رب کی حمد بیان کریں، یعنی صبح اور شام، صبح کا کچھ ٹائم اور شام کا کچھ ٹائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، مطلب حمد بیان کریں، اس کی تسبیح کیا کریں۔ یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے اگر میں اور آپ سمجھیں تو۔ اور بندہ جو ہے نا وہ کوئی اگر زخم ہو جائے نا کسی ہتھیار کا تو وہ ختم ہو جاتا ہے جلدی۔ کوئی چوٹ لگ گئی ہے ایسی، کوئی کسی سے کچھ چوٹ لگ گئی ہے، وہ چوٹ ختم ہو، لیکن جو باتوں کا زخم ہوتا ہے نا یہ نہیں جاتا۔ کسی ایک بات کی وجہ سے میں 10 سال، 20 سال، 15 سال سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کرنا کیا چاہیے؟ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے فرمایا تھا کہ مالک باقی تو سب کچھ برداشت ہے، لیکن لوگوں کی باتیں جو ہے نا یہ نہیں برداشت ہوتی، اس کا کوئی معاملہ ہونا چاہیے۔ توجہ سے سننے والی بات کہ لوگوں کی جو باتیں ہیں یہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ یہ جو باتوں والا معاملہ ہے نا، میں پوری کائنات کا اکیلا رب ہوں، اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا سب کچھ کرنے والا۔ تو یہ جو مخلوق یہ جو میری مخلوق ہے، جو انسان ہے، یہ میرے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے نعوذ باللہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نعوذ باللہ حضرت مریم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کیا اور کوئی کیا اور کوئی کیا۔ تو رب العالمین نے فرمایا موسیٰ لوگ تو میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، سمجھانا یہ مقصد تھا کہ اس رب کے معاملات دیکھیے، اس رب کی رحمت اور کرم دیکھیے کہ وہ رب جو ہے وہ اتنی سنگین باتوں پہ بھی اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان کو اس طرح سزا نہیں دیتا۔ سمجھایا یہ گیا ہے کہ جو اس پوری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے اس کے بارے میں بھی لوگ بات کرتے ہیں، کافر ہیں، کفریہ باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی جنہیں اللہ پاک نے بنا کے بھیجا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ادھر اپنے بیٹے شہزادے جو ہیں وہ گود میں پڑے ہیں، دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ نے دیا واپس لے لیے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور باہر لوگ جشن منا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ گئی نسل کٹ گئی اب نبی علیہ السلام کی۔ منافقین جو ہیں، مشرکین جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کئی بیٹیوں کو طلاق ہے تو ان کے بارے میں بات، کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے بارے میں بات، گھر والی کے بارے میں ایسی باتیں، نازیبہ باتیں جو ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صبر کیجئے، صبر سے کام لیں۔ میرے اور آپ کے لیے بھی یہی معاملہ ہے۔ باتیں ہوں گی، اپنے ہی باتیں کریں گے، کوئی رشتہ دار کبھی بات کرے گا، کبھی کوئی دکاندار بات کرے گا، کبھی کوئی مارکیٹ والا بندہ بات کرے گا، کبھی دوستوں میں سے کوئی بندہ اٹھ کے ایسی بات کر دے گا کہ دل خفا ہو جائے گا آپ کا۔ لیکن قرآن نے کہا صبر سے کام لینا ہے، ہم نے صبر سے کام لینا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنی ہے اور اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنی ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ٹائم، یہ جو فجر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے بڑے ہی قیمتی ٹائم ہوتا ہے، یہ جو عصر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے مغرب تک، یہ بھی بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے۔ صبح اور شام میں کچھ نہ کچھ ٹائم اللہ کے ذکر کو دیا کریں۔ اور نبی علیہ السلام نے
جو مسنون دعائیں بتائی ہیں صبح و شام کے اذکار، اگر یہ یاد ہو جائیں زبانی تو پھر کیا ہی کہنے ہیں بندے کے، پھر انشاءاللہ دل میں پریشانیاں نہیں آئیں گی، پھر معاملات آسان ہو جائیں گے۔ آپ یہ دعاؤں کی کتابیں ان کو پڑھیے، ایک ایک دعا کا اتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ بندہ پریشان نہیں ہوتا پھر انشاءاللہ۔ مثال کے طور پہ میں ایک دو دعاؤں کا صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں درس کے آخر میں، کہ مشہور دعا ہے آپ سے وسلم جب صبح یا شام کے جو معاملات ہیں لفظ چینج کرنے پڑتے ہیں، اصبحنا اور شام کو شروع میں کہنا پڑتا ہے امسینا، اس کی ترتیب کے ساتھ میں صرف صبح کی بات کر رہا ہوں کہ جب انسان صبح کرے تو نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، آپ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے کہ کہا کرے اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اے اللہ ہم نے بھی صبح کر لی اور اس پوری کائنات نے جو ہے وہ صبح کر لی، پوری تیری بادشاہت ہے، سب کی صبح ہو گئی اللہ، یہ تیرے لیے۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم، چھوڑیں باتوں کو، چھوڑیں ٹینشن، سوچ وچار، اس نے یہ کہا، وہ یہ کرے گا، وہ اس طرح ہو جائے گا، چھوڑ دیں سب کچھ۔ صبح کی دعا، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم، اے اللہ میں آج کے دن کی خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، فتحہ ہوں، آج کے دن کی کامیابی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، نصرہ ہوں، آج کے دن کی مدد کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، نورہ ہوں، آج کے دل کے نور کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، برکتہ ہوں، اللہ میں آج کے دن کی تجھ سے برکت کا سوال کرتا ہوں، وہداہ ہوں، آج سارے دن کے لیے اللہ میں ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِيهِ وَمِن شَرِّ مَا بَعْدَ، اور اے اللہ میں آج کے دن میں جو شر ہے، شرارت ہے، نقصان ہے، جو بھی ایسا کوئی معاملہ ہے شر والا، اللہ آج کے دن اور اس کے بعد بھی جو شر والا معاملہ اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ مجھے بتائیں پھر کسی کی باتیں، کسی کے معاملات آپ کو کیسے پریشان کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آپ کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ کامیابی دینا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نور اور روشنی دے دے تو آپ کی آنکھوں میں اندھیرا کون کر سکتا ہے؟ بھلے 100 جھوٹ بولیں، بھلے جو مرضی کریں، یہ نکلا ان پریشانیوں سے۔ اور اس کے علاوہ بھی تھوڑا سا قرآن پاک صبح، تھوڑا سا قرآن پاک شام، بھلے ایک رکوع ہی کیوں نہ، کچھ لائنیں کیوں نہ ہو، یہ قرآن پاک ہے، آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا نور اور برکت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، رحمت اترتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو دن کو ضائع نہ کیا کریں، صبح اور شام کے کم از کم جو اذکار ہیں یہ کر لیا کریں۔ آسان دعاؤں کی کتابیں آسانی سے مل جاتی ہیں، وہ جیب میں رکھ لیں، کارڈ مل جاتے ہیں وہ جیب میں رکھ لیں، پڑھا کریں ان کو۔ اور صبح اور شام کا اگر کارڈ پاس نہیں ہے یا دعائیں یاد نہیں ہیں تو تھوڑا سا ٹائم، دکان والے آپ ویسے بھی تو اٹھ کے جاتے ہیں نا، کئی کاموں کے لیے جاتے ہیں، کئی دفعہ کہتے ہیں کسی کو کہنا اندر نہ آئے، تو 5-10 منٹ اگر یہ کہہ دیں یار مجھے نہ بلائے کوئی بندہ بھی، آرام سے سائڈ پہ ہو کے منہ ادھر کر کے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا کوئی تسبیح، کوئی استغفار، کوئی حمد کے کلمات، کوئی اللہ کی ثنا کے کلمات، کوئی ایسی کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے اپنی حفاظت کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے صبح اور کچھ شام، یہ روٹین بنا لیجیے، دیکھیں معاملات میں آسانی آ جائے گی، پریشانیاں کم ہو جائیں گی، جلنا کوڑنا کم ہو جائے گا، اور اللہ کی مدد جو ہے اترنا شروع ہو جائے گی۔ یہ میرے آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔